Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. آج کی اس زبردست گفتگو میں ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو دنیا بھر کے اداروں کو درپیش ہے، اور وہ ہے اعلیٰ قیادت میں خواتین اور مائنورٹیز کی نمائندگی کی کمی۔ اسے حل کرنے کے دو بالکل ہی مختلف طریقے ہیں۔ ایک طرف ہمارے پاس یورپ ہے، جہاں فرانس کے کارپوریٹ بورڈ رومز کی مثال موجود ہے، اور دوسری طرف امریکہ کے میڈیکل سکولز کی کہانی ہے۔ دونوں ہی اپروچز اپنی جگہ بے حد دلچسپ ہیں، تو چلیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم جن اہم باتوں پر غور کریں گے ان میں شامل ہیں: پہلا، نمائندگی کا فرق; دوسرا، فرانسیسی بورڈز میں کوٹا سسٹم یعنی ٹاپ ڈاؤن اپروچ; تیسرا، ڈائریکٹرز کی پروفائلز کا تجزیہ; چوتھا، امریکی اداروں میں تعلیمی مینٹرشپ کی باٹم اپ اپروچ; اور آخر میں اس مینٹرشپ کی کامیابی کو ناپنے کا طریقہ۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نمائندگی کے فرق پر۔ یہ دراصل ایک عالمی مسئلہ ہے۔ اگر ہم کچھ پرانے اعداد و شمار کی بات کریں تو حقیقت کافی حیران کن ہے۔ 1998 میں فرانس کے کارپوریٹ بورڈز میں خواتین کی نمائندگی صرف 6% تھی، اور ذرا سوچئے پورا ایک دور گزرنے کے بعد 2009 میں یہ بڑھ کر کہاں پہنچی؟ مشکل سے 10% تک۔ اس سے ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بغیر کسی بڑے قدم یا ٹھوس پالیسی کے اداروں کی اعلیٰ سطح پر تبدیلی آنا کس قدر مشکل اور سست عمل ہے۔ لیکن رکیے، یہ مسئلہ صرف فرانس کے کارپوریٹ سیکٹر تک محدود نہیں ہے۔ بالکل یہی صورتحال امریکہ کے ایکیڈیمک میڈیکل سیکٹر یعنی طبی تعلیم کے اداروں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مائنورٹی اور خواتین فیکلٹی ممبرز کے لیے اداروں میں لمبے عرصے تک ٹکنا اور آگے بڑھنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ یعنی نمائندگی کی یہ کمی کسی ایک فیلڈ یا ملک کا مسئلہ نہیں، بلکہ ایک وسیع عالمی چیلنج ہے جسے فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ اب اس مسئلے کے حل کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا دوسرا حصہ ہے فرانسیسی بورڈ کوٹاز یعنی ٹاپ ڈاؤن اپروچ۔ جب تبدیلی کی رفتار اتنی سست ہو تو کچھ نہ کچھ بڑا کرنا پڑتا ہے، اور فرانس میں بالکل یہی کیا۔ جنوری 2011 میں وہاں ایک انتہائی سخت قانون منظور کیا گیا۔ اس قانون نے بڑی کمپنیوں کے لیے لازمی قرار دیا کہ سال 2016 تک ان کے بورڈز میں خواتین کا کوٹا کم از کم 40% ہونا چاہیے۔ 40%، یہ بالکل ریاستی سطح پر اوپر سے نیچے لاگو کیے جانے والا ایک بڑا اور ٹھوس قدم تھا تاکہ قیادت میں موجود اس فرق کو تیزی سے ختم کیا جا سکے۔ تیسرا حصہ، ان نئے اور پرانے ڈائریکٹرز کی پروفائلز اور خصوصیات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اس نئے قانون کے اثرات دیکھنے کے لیے تحقیق دانوں نے فرانس کی SBF 120 کمپنیوں کے تقریباً 1250 ڈائریکٹرز کی پروفائلز کو باریک بینی سے پرکھا۔ یہاں دو ایکیڈیمک ٹرمز کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ پہلا ہے ہیومن کیپٹل، یعنی آپ کی تعلیم اور آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں۔ دوسرا ہے سوشل کیپٹل، یعنی آپ کے تعلقات، آپ کا نیٹ ورک اور پیشہ ورانہ دوستی۔ انہی دو بنیادی پیمانوں پر کارپوریٹ دنیا میں کسی کی بھی قدر طے ہوتی ہے۔ اب یہاں جو حقیقت سامنے آئی وہ واقعی غور طلب ہے۔ جب مرد اور خواتین ڈائریکٹرز کا موازنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ دونوں کا تعلیمی پس منظر بالکل ایک جیسا تھا، یعنی ہیومن کیپٹل کے معاملے میں دونوں برابر تھے، لیکن ایک بڑا فرق تھا۔ خواتین کے پاس عملی طور پر بزنس چلانے یا CEO بننے کا تجربہ مردوں کی نسبت کم تھا۔ یہ ایک ٹھوس اور غیر جانبدارانہ مشاہدہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ قانون نے لوگوں کو بورڈ روم تک تو پہنچا دیا، لیکن وہاں تک آنے کا دونوں کا سفر کافی مختلف تھا۔ چوتھا حصہ، تعلیمی سرپرستی یعنی امریکی اداروں کی باٹم اپ اکیڈیمک مینٹرشپ۔ فرانس کی سخت قانونی پابندیوں سے نکل کر اب ہم امریکی اداروں کے ماحول کی بات کرتے ہیں جہاں بنیادی سطح پر کام ہو رہا ہے۔ کریٹن یونیورسٹی کا مینٹرشپ پروگرام ایک بہترین مثال ہے۔ انہوں نے ایک مثلث یا ٹرائنگولر ماڈل بنایا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے اوپر تجربہ کار فیکلٹی ہوتی ہے اور وہ اپنے سے نچلی سطح والوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ بالکل ہائی اسکول کے نئے طلباء تک جاتا ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کو سہارا دینے کا ایک نہایت مضبوط ڈھانچہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ہم امریکہ کے ہی دو اداروں کا موازنہ کریں تو بڑا دلچسپ فرق نظر آتا ہے۔ کریٹن یونیورسٹی کا سارا فوکس ان مائنورٹی اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی پر ہے جن کی نمائندگی ان کے ہاں کم ہے، جبکہ ویک فارسٹ یونیورسٹی نے اپنا مقصد تھوڑا مختلف رکھا ہے۔ وہ خصوصی طور پر صرف جونیئر خواتین فیکلٹی کی رہنمائی پر دھیان دیتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ادارے اپنے مسائل کے حساب سے کتنی مخصوص اور ٹارگیٹڈ اپروچز استعمال کر سکتے ہیں۔
اور یہ رہنمائی صرف باتوں تک محدود نہیں ہے. فورٹ فارسٹ کے پروگرام میں انتہائی عملی مہارتوں پر کام ہوتا ہے. مثلا ریسرچ کے لیے گرانٹ لکھنا، وقت کو بہترین مینج کرنا، مذاکرات یا نیگوسیشن کی صلاحیت بڑھانا، اور ادارے کے اندر ہونے والے تنازعات یا کانفلکٹس کو حل کرنا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عملی زندگی میں کسی کے بھی کریئر پر براہ راست اثر ڈالتی ہیں. یہ ہے باٹم اپ اپروچ کی اصل طاقت. پانچواں اور آخری حصہ، ان مینٹرشپ پروگرامز کی کامیابی اور نتائج کا جائزہ. اب سب سے اہم سوال، کیا ان پروگرامز کا واقعی کوئی فائدہ ہوا؟ کرائٹن یونیورسٹی کے اعداد و شمار دیکھیں تو جواب ملتا ہے بالکل. پروگرام شروع ہونے کے پہلے ہی سال وہاں اساتذہ کا ادارے کے ساتھ منسلک رہنے کی شرح یعنی ریٹینشن ریٹ صرف 58% تھا. لیکن صرف ایک سال بعد اس کے 81% تک پہنچنے کی پیشن گوئی کی گئی. یہ لاجواب اعداد و شمار صاف بتاتے ہیں کہ بنیادی سطح پر کی گئی اداراتی حمایت کتنے زبردست نتائج دے سکتی ہے. لیکن بات صرف اعداد و شمار کی نہیں ہے، انسانی پہلو اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اس پروگرام کا حصہ بننے والوں نے خود بتایا کہ اس اپروچ نے انہیں باہمی میل جول اور دوستی کا ایک بہترین راستہ فراہم کیا. پتہ یہ چلا کہ کریئر میں آگے بڑھنے کے لیے صرف ایکڈیمک رہنمائی ہی کافی نہیں، بلکہ جذباتی اور معاشرتی سہارا ملنا شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے. یہی وہ اچھا ماحول ہے جو لوگوں کو اداروں سے جوڑے رکھتا ہے. ویک فارسٹ کی طرف سے آنے والے نتائج بھی اس بات کو مزید پختہ کرتے ہیں. جن اساتذہ کی رہنمائی کی گئی انہوں نے واقعی زبردست فوائد کا ذکر کیا. انہیں اپنے کام کو بہتر کرنے کے لیے تعمیری فیڈ بیک ملا، کیریئر کے مشکل فیصلوں میں مدد ملی، ذاتی مسائل پر جذباتی سہارا ملا، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنی فیلڈ کے دوسرے پیشاور افراد کے ساتھ مضبوط رابطے قائم کرنے میں کامیاب ہوئے. یہ ساری باتیں عملی اور ٹھوس کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہیں. تو اس تحقیق سے ہم نے دراصل دو بالکل مختلف راستے دیکھے. ایک طرف فرانس کی اوپر سے لاگو ہونے والی سخت قانونی پالیسیز، اور دوسری طرف امریکہ کی بنیادی سطح پر جذباتی سہارا دینے والی مینٹرشپ. اب یہاں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے. اگر ہم ان دونوں اپروچز کی خوبیوں کو آپس میں ملا دیں تو آنے والے وقتوں میں پیشہ ورانہ قیادت کا نظام کیسا ہوگا؟ کیا یہ نیا امتزاج ہمارے مستقبل کو مزید بہتر کر سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا خیال افروز سوال ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اور اس آخری خیال کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ دلچسپ گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے. Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.